کن عورتوں سے نہیں کیا جا سکتا ہے؟ اور تفصیل کے ساتھ گزشتہ آیات میں یہ بات بتائی گئی نسبی قرابت، سسرالی قرابت، اور نمبر 3 رضاعی قرابت۔ نسبی قرابت جس سے ماں باپ وغیرہ کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، سگی بھائی بہنوں کا رشتہ۔ سسرالی قرابت جہاں ایک مرد کا نکاح ہوتا ہے اس عورت کے نسبی رشتہ دار۔ اور رضاعی قرابت سے مطلب یہ ہے کہ جہاں لایا وغیرہ کے ذریعے سے اس نے دودھ پی لیا ہو، یا یوں ہی کسی عورت کا دودھ پی لیا زمانے طفولیت میں، دودھ پینے کے وقت میں 2 سال کے اندر اندر۔ اسی طرح وہ عورتیں بھی حرام ہیں جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، ان میں سے وہ عورتیں بھی ہیں والمحصنات من النساء جو شادی شدہ ہے۔ شادی شدہ عورتیں یعنی شوہر والیاں، ابھی وہ کسی کے نکاح میں ہیں، اب اس کا کسی اور سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ ایک عورت کو اس کے اپنے شوہر نے طلاق نہ دی ہو، اس نے خلا بھی نہ دیا ہو، اور وہی عورت ایک شوہر کے علاوہ دوسرے سے نکاح کر دے۔ ایک شکل یہ ہے کہ وہ ان کی انبن نہ ہو لیکن ایک ہی عورت کئی ایک مردوں کو اپنے نکاح میں رکھے، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ مغربی اقوام کی طرف سے ایک اعتراض نعوذ باللہ اسلام پر یہ بھی کیا گیا کہ جس طرح ایک مرد 4 عورتیں اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، تو ایک عورت 2 مرد یا 3 مرد یا 4 مرد کو نکاح میں کیوں نہیں رکھ سکتی؟ جس کا بطلان بالکل ظاہر ہے۔ سورت کی روشنی سے زیادہ یہ بات ظاہر ہے کہ ایک عورت 2 مردوں کو نکاح میں کیسے رکھ سکے گی؟ سب سے پہلی چیز تو یہ حیا غیرت کے خلاف ہے۔ ہاں ایک مرد کے لیے اجازت دی ہے شریعت نے، کیوں؟ اس کے اپنے تقاضے ہوتے، لیکن اس نے بھی پابندیاں ہے کہ 4 تک ہی کرے، 4 سے زائد نہ کرے بیک وقت۔ لیکن اگر ایک عورت 1 سے زائد مرد اپنے نکاح میں رکھے گی تو اس کے بہت بڑے بڑے مفاسد ہیں۔ پہلے تو یہ حیا اور غیرت کے خلاف ہے، اور دوسری چیز کیونکہ نکاح کا مقصد تمادن اور تناسل ہے، تو نسب کیسے ثابت کیا جائے گا کہ مجھے یہ اس عورت سے ہونے والی اولاد یہ خدا مرد کی ہے یا خدا شوہر کی ہے؟ یہ تو یقینی بات رہے گی اولاد تو کسی ایک کی ہے، لیکن مجہول النسب، نسب کو ہی پتہ نہیں چلے گا کہ اولاد کسی ہے۔ پھر فطرتاً اللہ نے مرد کو غیور بنایا ہے،
جو غیور مرد نہیں ہے وہ دیوس ہے، جو غیور نہیں ہے وہ دیوس. کس کو کہتے ہیں دیوس؟ کہ اپنی بیوی کو پرائے مرد سے شناسائی کرنے میں اس مرد کو تکلیف نہ ہو، وہ دیوس ہے. یا تو غیور ہوگا مرد یا دیوس ہوگا. غیور مرد تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری بیوی کسی غیر محرم سے بات چیت کرے، اور دیوس مرد کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنے جانے والے کو ہاتھ لگانے دے. تو اگر دیوس قسم کا ہے تو اس کے سامنے ہو سکتا ہے گنجائش نکل جائے، لیکن فطرتاً مردوں میں اللہ نے غیرت رکھی ہے. اور اسی طرح عورتیں عموماً اگر ایک عورت دو مرد نگاہ میں رکھے تو اس کو بیٹھنے میں 7 سے 8 دن 10 دن تو ایام آ جاتے ہیں. جب دو مرد کے تقاضے 12 مرتبہ کبھی ایک ساتھ تقاضا آ جائے کیا کریں گے؟ یا پھر ایام کی حالت میں مردوں کے لیے تو اسی لیے گنجائش ہے، 4 نکاح کی اسی لیے گنجائش ہے. اس لیے بہت سارا بگاڑ ہے، چونکہ مغربی تہذیب میں سارے حیا اور شرم ختم ہوئے ہیں، اس لیے ان کے یہاں تو بہت ہو گیا نکاح کرنا تو بہت بڑی بات ہو گئی، ورنہ عموماً وہ لوگ نکاح بھی نہیں کرتے، یوں ہی زندگی گزار لیتے. ان کے یہاں مسئلہ مشہور ہے، جب گھر میں دودھ آ جاتا ہے تو بھینس خریدنے کی کیا ضرورت؟ جب گھر میں دودھ آ جاتا ہے تو بھینس خریدنے کی کیا مطلب؟ جب چلتے ہوئے بس میں سواری نہیں جاتی ہے تو پھر پرائیویٹ گاڑی خریدنے کا کیا مطلب؟ یہ مثالیں دیتے ہیں امریکن کلچر والے. تو یہ تو ان کی تہذیب ہے. اس لیے فطرت کے خلاف بھی ہے، مردانگی کے خلاف بھی ہے، اور جو کہ مہینے میں سال میں کچھ وقفہ ایسا عورتوں پر گزرتا ہے جو وہ مردوں کی ضرورت کو پوری نہیں کر سکتے. اگر 2 مرد نکاح میں 3 مرتبہ مرد نکاح میں تو ان کی ضرورتیں کیسے پوری کریں گی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واقعہ مشہور ہے، ہم نے بھی اساتذہ سے سنا ہے، کہیں کتاب میں پڑھنے کا موقع نہیں ملا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حنیفہ ان کی بیٹی کا نام تھا. ابو حنیفہ نام ان کا اصل میں کیا ہے؟ نعمان بن ثابت، لیکن انہوں نے حنیفہ کا باپ اس سے مشہور کر دیا اپنے آپ کو. واقعہ یوں ہوا کہ کوئی عورت ان کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی اور آ کر یہ بھی پوچھا کہ جب ایک مرد کو 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے تو ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ عقل سے سمجھائیے. کس سے سمجھائیے؟ عقل سے سمجھائیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہا کہ میں دیر کے بعد ہو. بیٹی سن رہی تھی، بیٹی نے کہا کہ میں جواب دینی تھی. میں کہا بڑی اچھی بات ہے. تو اس نے دودھ لے کر آیا پینے کے لیے، جو کہ مہمان بن کر آئی تھی. تو دودھ پینے سے پہلے حنیفہ یہ کہنے لگی کہ دیکھو اس گلاس میں بکری کا دودھ بھی ہے، بھینس کا دودھ بھی ہے، گائے کا دودھ بھی ہے، الگ الگ کر کے دودھ نکالو اور پھر اس کے بعد پیو. وہ کہنے لگی اب کیسے سمجھ میں آئے گا کہ بکری کا دودھ کون سا ہے اور گائے کا کون سا اور بھینس کا کون سا؟ حنیفہ کہنے لگے جب تو ذرا سا دودھ جدا نہیں کر سکتی تو اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے تو کیسے تو پہچانے کے لیے فلاں مرد کا ہے؟
بیٹی کی اپنی دلیل اتنی پسند آئی کہ نعمان نام ہٹا دیا اور ابو حنیفہ سے مشہور ہو گئے. تو شوہر والی اگر کسی کا نکاح ہوا ہے، اسی لیے اگر کوئی مرد کسی عورت کو طلاق نہ دے یا وہ عورت تو شوہر سے خلا نہ لے، چاہے کتنے ہی سال کیوں نہ ہو جائے، اس کا نکاح کسی دوسرے سے نہیں ہو سکتا. ہاں شریعت نے ایک راستہ رکھا ہے کہ بھائی طلاق لے لو، نہیں جم رہی ہے، نہیں بن رہی ہے. اگر وہ طلاق نہیں دینے والا نہیں دے سکتا تو اس سے خلا لیجیے. خلا عورت کی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر وہ خلا بھی دینے کا راضی نہیں ہے، نہ طلاق دے رہا ہے نہ خلا دے رہا ہے، تو قاضی کو حکم دیا جائے گا قاضی شہر کو کہ ان دونوں کے درمیان تفریق کرائی جائے. وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر تفریق کرائے گا تاکہ اس عورت پہ ظلم و زیادتی نہ ہو. پھر جب تفریق ہو جائے گی قاضی کی بعد میں اور دوسرے نکاح کا مسئلہ اتنا حساس ہے شریعت میں، اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے، عدت گزرنے سے پہلے وہ دوسرے کے نکاح میں بھی نہیں جا سکتی. تو پھر شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے کے نکاح میں کیسے جائے گی؟ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جس طرح پہلے عورتوں کا بیان کیا گیا کہ یہ عورتیں حرام ہیں، اسی طرح وہ عورتیں بھی حرام ہیں. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور شادی شدہ عورتیں بھی کسی دوسرے مرد کے لیے حرام ہے مگر وہ عورتیں جو تمہارے قبضے میں آ جائے. مراد باندیا. باندی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی آقا کی ملکیت میں باندھی ہے تو آقا کی ملکیت میں ہونے کے باوجود اس باندی کا نکاح کسی دوسرے سے کرنا جائز ہے. یا وہ باندھی مثال کے طور پہ میری کوئی باندھی ہے، میں اگر چاہوں اس کا نکاح کسی اور سے کراؤں تو اس سے نکاح کرا سکتا ہوں اور پھر بھی وہ میری باندھی رہے گی. اور ہر دن میں یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ نکاح کر لینے کے بعد نہیں ہمارے لیے اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں، اس سے جمع بھی کرنا اللہ کو جائز ہے. اور شوہر کی تو یعنی منبوہ ہے، شوہر کو بھی جمع کی اجازت ہے منبوہ ہونے کی وجہ سے، آقا کو بھی جمع کی اجازت ہے مملوکہ ہونے کی وجہ سے. اگر کوئی باندھی ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، ادھر مملوکہ ہونے کی وجہ سے ادھر منبوہ ہونے کی وجہ سے. ہاں آزاد ہے، حرہ ہے، حرہ آزاد کو کہتے ہیں. اگر ایسی عورت ہے تو پھر اس کا اگر شوہر موجود ہے یا کہیں اور ہو، جب تک کہ وہ اس سے جدائی کی اختیار نہ ہو جائے طلاق کے ذریعے، تفریق کے ذریعے، خلا کے ذریعے، اور عدت بھی گزر جائے، اگر حمل سے ہے تو حمل وضع بھی ہو جائے یا بچہ پیدا ہو جائے، پھر نفاس گزر جائے، پھر اس کے بعد وہ نکاح کرے گی. اس لیے یہ جو دنیا والوں کی باتیں، ارے چلو کسی سے بھی شناسائی کر دو، کسی سے بھی ملو اور ایک مرد مل کے اس سے بھی اپنی ضرورت پوری کر دو، یہ سب شریعت کی اجازت نہیں ہے. نہ ہاتھ لگا سکتے نہ پیر لگا سکتے تو نکاح کہاں کرے گے؟ اور میرے جتنی بھی ابھی بیان کیے گئے اس کو فرمایا کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ نے مقرر کیا ہے تم سب کے اوپر انسانی عورتوں سے جن میں نسبی قرابت ہے، سسرالی قرابت ہے اور رضاعی قرابت ہے، اور اسی طرح وہ عورتیں جو دوسروں کی بیویاں ہیں، یہ سب کے سب تم پر حرام ہے، یہ اللہ نے تم پر حرام کر دیے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، انسانی عورتوں کے علاوہ جن سے تم نکاح کرنا چاہتے وہ سر کے سر تمہارے لیے حرام
لیکن ممانی کی بیٹیاں حلال ہے. چچی اگر چچا زندہ ہے تو چچی حرام ہے، لیکن چچی کی بیٹیاں ارے سمجھ میں آ رہی ہے بات، خالائے چچیاں پھوپھیاں ان سب کی بچیاں حلال ہے. اور اگر کوئی نہ رشتے داریوں دور کی رشتے تو تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، الا یہ کہ رضاعی قرابت نہ ہو. جس بچی سے نکاح کرنے جا رہے اور لڑکے کے باپ نے یا خود اس نے اس کے اوپر نیچے کسی نے زنا نہ کیا ہو، اگر یہ اس طرح کے مسئلے ہیں تو پھر تو نہ جائے. لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر چچی کی بہن، پھوپھے کی بہن، پھوپھے کی بہن، خالہ زاد رہے اور ان سب کے علاوہ جو دوسری اور پڑوس میں ہے، محلے میں ہے، دور ہے، ملکوں میں ہے، وہ سب کے سب حلال ہیں. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان سب کے علاوہ سب حلال ہیں. لیکن یہ حلال بھی کب ہے؟ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، کہ تم انہیں طلب کر دے اپنے مال کے ذریعے سے، اس حال میں کہ تم پاک دامنی طلب کرنے والے ہو لیکن پانی بہانے والے نہ ہو. مسافر محسنین شادی کرنے والے، پاک دامنی رکھنے والے، غیر مسافرین پانی بہانے والے نہ ہو، یعنی مطلب صرف لذت کے لیے نکاح نہ کرنے والے ہو. ان تبلغوا باموالکم، اپنے مالوں کے ذریعے سے طلب کرو، مراد اس سے مہر ہے. کیا مراد ہے؟ مہر، کہ مہر کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اور مہر کا مسئلہ اتنا نہیں ہے کہ اگر میاں بیوی اس پر یہ بھی کہہ دے کہ چلو ہم دونوں نکاح کر لیں، کوئی مہر نہیں ہے، تب بھی مہر مثل واجب ہوگا. ارے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مہر کا اگر تذکرہ بیوی کیے تب بھی مہر مثل واجب ہوگا، اور مہر کا تذکرہ اگر ہوا ہے تو تب تو اتنا دینی ہے. ورنہ اگلی آیت میں آ رہا کبھی بیوی بھی جائے تو بھی نکاح کے بعد. لیکن مالوں کے ذریعے سے تم طلب کرو. اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مہر صرف مال ہی بن سکتا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر تو قرآن سکھائے تو بھی یہ مہر بن سکتا ہے. ان کے پاس دلیل قرآن کیا ہے. ایک صحابی سے کہا یا رسول اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح کر لو، کہا مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. کہا سورہ فاتحہ یاد ہے؟ کہا ہاں، وہ سکھلا دو، یہی مہر ہے. اس سے استدلال کرتے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے. لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اور بھی حدیث ہے، لیکن قرآن کی یہ صحیح آیت ہے. کیونکہ سورہ فاتحہ مال ہے کیا، اور قرآن کہنا ہے مالوں کے ذریعے سے کیا کرو، ان کو طلب کرو. اس لیے مہر مال ہونا ضروری ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسی لیے عموماً جو نکاح ہوتے یا تو نظر رقم کی شکل میں ہوتے ہیں یا تہوار کی شکل میں، جو کہ سونا چاندی اور پیسہ یہ مال ہے. اور یہ فرمایا محسنین، عفت اور پاک دامنی کے لیے نکاح کرو. غیر مسافرین، صرف بھول جھگڑے اڑانے کے لیے نکاح نہ کرو. جس کا ترجمہ صفون کہتے ہیں منی کو ضائع کر دینا. زنا کرنے والے یہی تو کرتے ہیں. غیر مسافرین، اور اسی آیت سے استدلال کیا ہے بعض لوگوں نے گمراہ پھرتے ہیں شیعہ نے. وہ یہ کہتے ہیں انتبتغوا باموالکم کے ذریعے سے استدلال کرتے ہیں کہ نکاح متعہ جائز ہے. کون سا نکاح؟ میم تا عین ہا، متعہ.
شیعہ حضرات کہتے ہیں جائز نہیں کا متع، یہ اللہ کے رحمانوں کے ذریعے سے طلب کرو. جبکہ سارے امت کا اس پر اجماع ہے کہ متع کوئی ان کے لیے حلال تھا، بعد میں قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا. خیبر غزوہ متع، نکاح متع کس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کرے 2 دن کے لیے، 4 دن